السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کے معزز ناظرین سامعین، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ ہے عورت کا اعتکاف۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ عورت کا اعتکاف کس جگہ ہو سکتا ہے، یعنی عورت کی مسجد کون سی ہے، اور اس اعتکاف کے لیے اس کو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے کہ نہیں، اعتکاف کے دوران آیا وہ گھر کے کام کر سکتی ہے یا نہیں، اور گھر کے دیگر لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں، ان سے گفتگو کر سکتی ہے یا نہیں، اور عورت کا اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور اعتکاف کے دوران وہ کیا کام کاج یعنی تلاوت ذکر وغیرہ کر سکتی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف۔ عورت کے لیے بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ گھر کی مسجد، گھر میں اگر عورت نے نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی ہو تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ اسی نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کرے۔ اس جگہ اعتکاف کرنا اس کے حق میں ایسا ہے جیسے مرد کے لیے جماعت والی مسجد میں اعتکاف کرنا، وہاں سے ضروری حاجت کے سوا نکلنا جائز نہیں، اور اپنے گھر میں نماز کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ بھی اعتکاف کرنا جائز ہے۔ حنفی کے نزدیک عورتوں کے لیے گھر کی مسجد جائے نماز میں اعتکاف کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہی بہتر ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کوٹھے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، وہیں نماز پڑھا کرتی تھیں یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئی۔ شوہر کی اجازت، شادی شدہ عورت کے لیے مسنون یا نفلی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا لازم ہے۔ دوران اعتکاف پردہ اور گفتگو، دوران اعتکاف دیگر عورتوں سے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ بلا ضرورت گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ اعتکاف ٹوٹنا، اگر اعتکاف کے دوران عورت کے خاص ایام شروع ہو جائیں تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ یہ عورت کے اعتکاف کے مسائل میں سے دھیان رہے، اگر عورت حالت استحاضہ میں ہو تو اعتکاف کر سکتی ہے، البتہ حالت حیض و نفاس میں اعتکاف درست نہیں، کیونکہ حیض و نفاس سے پاک ہونا ہر طرح کے اعتکاف کے لیے لازم ہے، اور اگر دوران اعتکاف حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے دوران گھر کے کام کاج، عورت کے اعتکاف کے لیے مختص کی گئی جگہ عورتوں کے حق میں ایسی ہے جیسے مردوں کے لیے مسجد ہے۔ عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر وہاں سے باہر نکلنا درست نہیں ہے، لہذا عورت اعتکاف کی جگہ سے باہر کھانے پکانے یا گھر کے کام کاج کے لیے نہیں نکل سکتی، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کو باہر سے اس کے اپنے لیے کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے تو یہ باہر کھانا اٹھانے کے لیے جا سکتی ہے، کھانا اٹھا کر فوراً اندر آ جائے، باہر نہ رکے، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ اگر کام کاج کے لیے دوسری عورت نہیں ہے تو عورت اپنی اعتکاف گاہ کے اندر رہ کر گھر کے کام کاج مثلاً آٹا گوندنا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا وغیرہ سر انجام دے سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان کاموں کے لیے کوئی متبادل انتظام کر لیں تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ یہ عبادت اپنی روح اور مقصد کے ساتھ ادا ہو جائے۔
خواتین کے لیے اعتکاف میں معمولات۔ اعتکاف میں کوئی خاص ذکر منقول نہیں ہے، اتنی عبادت کریں کہ آئندہ دنوں کے لیے بشاشت رہے۔ ابتدا میں جوش ہو اور بعد میں طبیعت میں سستی آ جائے تو یہ مناسب نہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ساتھ ساتھ ہی اذکار کریں۔ نمبر 1 استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 2 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نمبر 3 تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نمبر 4 درود شریف، سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی درود جو یاد ہو وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات۔ یا اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ یا پھر جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا فقط اگر کسی کو درود شریف دوسرا کوئی بھی پڑھنے نہ آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اذکار کم از کم صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھیں اور کثرت سے شب قدر میں یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق، چاشت اور ابابین پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایام حیض اور اعتکاف۔ عورت کو عام طور پر اپنے ایام مخصوص کا اندازہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر ایام حیض رمضان کے آخری عشرے میں متوقع ہوں تو بہتر ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے گریز کرے اور اگلے سال اعتکاف کا ارادہ کرے۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔